السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 25، سورج گہن اور چاند گہن کی نماز۔ سورج گہن اور چاند گہن تو سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان مواقع پر ایک مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سورج گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور چاند گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کون سی نماز ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، اور ان میں آگے پیچھے خطبہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں گہن کی نماز کی ترغیب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا۔ آفتاب مطلب سورج میں گہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی لمبے قیام کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ اور لمبے سجدے کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، یعنی اتنے لمبے رکوع سجدے والی نماز میں نے اس سے پہلے حضور کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ مطلب یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے سورج گرہن لگتا ہو، ایسا نہیں، یعنی اس کا انسانوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے دل میں اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے یہ سورج میں گہن لگاتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں یا جو چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جن کو معبود سمجھتے ہیں، سورج اور چاند کو خدا سمجھتے ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بھی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس میں بھی گہن لگ جاتا ہے، اور جس میں گہن لگے وہ خدا بننے کے لائق نہیں، وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں اس کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو، حضور فرماتے ہیں جب ان میں سے کچھ دیکھو، یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو، تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو، یعنی گھبرا کر ہیبت والی کیفیت ہونی چاہیے، اور ذکر کرنے لگ جاؤ، دعا کرنے لگ جاؤ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے میں مشغول ہو جاؤ، نمازیں پڑھنے لگ جاؤ۔ آگے ہے کہ سورج گرہن کی نماز کا حکم بتائیے اور اس کی جماعت کی کیا شرائط ہے۔ جواب، سورج گرہن کی نماز سنت موقدہ ہے۔ سورج گرہن کی، ابھی چاند گرہن کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، ابھی سورج گرہن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس کی تاکید آئی ہے، اور جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، سب لوگ مل کر جمع ہو کر۔ اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ شہر کے باہر نکلیں، کسی میدان میں جمع ہو، عیدگاہ وغیرہ میں جمع ہو اور وہاں پر پڑھیں۔ اگر جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں، یعنی جو جمعہ کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شہر ہونا چاہیے، یہ بھی ہے، اور جو امام ہے اس کو یہ نماز پڑھانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے، اور یہ سب جو بھی جمعہ کے جو شرائط ہیں وہ سب ہے، اس میں خطبہ نہیں ہے، باقی سارے شرائط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا گھر میں یا مسجد میں پڑھیں، یعنی ایسا امام اگر نہ ملے تو پھر تنہا پڑھیں، اکیلے پڑھیں گے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایسا امام ہونا ضروری ہے جو جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہو، جس کو جمعہ کی نماز پڑھانے کی اجازت ہو۔ سوال، سورج گرہن کی نماز کس وقت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، گرہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، یعنی آفتاب میں گرہن لگا ہوا ہو، گرہن چھوٹنے کے بعد نہیں، یعنی جب گرہن چھوٹ جائے اور گرہن ہٹ جائے اس کے بعد یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور گرہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے کچھ، اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گرہن کی حالت میں اس پر ابر یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت گرہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے، جیسے مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت میں ہی گرہن لگ گیا ہے
تو نماز نہ پڑھے، کیونکہ مکروہ وقت میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ دعا میں مشغول رہیں اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ آگے سوال ہے کہ سورج یہ تو وہ مکروہ وقت جو مغرب سے پہلے کا جو مکروہ وقت ہوتا ہے اس وقت میں یہ حکم ہوگا، اور ظہر کے وقت جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ گزر جائے، مکروہ وقت گزر جانے کے بعد ظہر کا وقت آ گیا، ظہر سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، زوال کا جو وقت ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر اب بھی گہن لگا ہوا ہے تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ آگے سوال ہے کہ سورج گہن کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ جواب افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے۔ جامع مسجد کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جامع مسجد کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ اب سورج گرہن کی نماز اس میں مطلوب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں یا کسی میدان میں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہاں پر یہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس میں دعا کرنی ہوتی ہے، اور دعا میں جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اتنا زیادہ اچھا ہے اور اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں، یعنی عیدگاہ کے علاوہ یا جامع مسجد کے علاوہ کہیں اور بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت جنازہ حاضر ہو تو پہلے جنازہ پڑھیں یا سورج گرہن کی نماز پڑھیں؟ جواب سورج گرہن اور جنازے کا اجتماع ہو تو پہلے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ جب سورج یا چاند کو گہن لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محفوظ ہونے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے، اور توہمات کا شکار ہونے کے بجائے جو وہم کی جو باتیں اس تعلق سے بہت سی مشہور ہو گئی، جیسے خاص طور پر خواتین کے بارے میں، اور وہ خواتین جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو تو وہ چھری نہیں چلا سکتی، چولہا نہیں جلا سکتی وغیرہ وغیرہ، گھر سے باہر نہیں، یہ سب وہ وہم کی باتیں ہیں۔ تو فرماتے کہ توہمات کا شکار ہونے کے بجائے بارگاہ الہی میں حاضری دیں، یعنی کسی بھی وہم کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اس یوم قیامت کو یاد کریں جب سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ان کا نور ختم ہو جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور ستارے توڑ دیے جائیں گے اور پہاڑ لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کو لپیٹ کر مختصر کر دیا جائے گا۔ تو اس قیامت کے دن کو یاد کریں۔ یہاں پر یہ بیان مکمل ہوا۔ اب سبق نمبر 26 میں مسائل امامت کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ امامت کی فضیلت و عظمت اس سے بڑھ کر کیا بیان کی جائے کہ یہ وہ منصب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے نبھایا، یعنی حضور بھی نماز پڑھاتے تھے، حضور بھی امامت کراتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی مسلمانوں کی امامت کی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا منصب ہے، یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، اور اس سے اس کی ہم فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بہترین افراد کو منتخب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور امت نے، مسلمانوں نے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت 3 شخص کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ کستوری یعنی جو مشک کا نافہ ہوتا ہے جس میں سے خوشبو نکلتی ہے، اس کو سب سے بہترین خوشبو کہا جاتا ہے، اس کے ٹیلوں پر ہوں گے، یعنی وہ کستوری کا ڈھیر بنا دیا جائے گا، پہاڑ نما کستوری کا وہ ٹیلا بنا دیا جائے گا، اس پر یہ لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قوم کا امام رہا، اور وہ یعنی قوم کے لوگ اس سے راضی تھے، وہ امام رہا اور قوم کے لوگ اس سے راضی بھی تھے، اس کی امامت پر بھی راضی تھے، اس سے خوش تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے سب مقتدیوں کو ملے گا، تو ان سب کے برابر امام کو بھی ثواب ملے گا۔ اب امام کسے کہتے ہیں؟ جواب امام کے معنی ہے پیشوا، رہبر، یہ سے بنا ہے، بمعنی قصد و ارادہ۔ کا معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ، یعنی جس کی پیروی کا لوگ قصد کریں۔ اب دینی پیشوا کو امام کہا جاتا ہے، اور نماز کی امامت کے یہ معنی ہے کہ دوسرے کی نماز کا اس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہونا، کیونکہ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو مقتدیوں کی نماز امام کی نماز سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اب امام کی نماز، مقتدیوں کی نماز، امام کی نماز درست تو مقتدیوں کی درست، جبکہ کوئی فرض نہ چھوڑا ہو اور کوئی نماز کو توڑنے والی چیز نہ کی ہو، یا واجبات وغیرہ چھوٹ جائیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے امام کے پیچھے۔ اور امام کی اگر نماز فاسد ہو جائے تو پھر مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے مقتدیوں کی نماز کا تعلق امام کی نماز کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ امامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت،
جیسے نماز میں امامت ہوتی ہے، ایک امام ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ مقتدی کے طور پر. اور دوسری قسم ہے امامت کبریٰ یعنی خلافت اسلامیہ، خلیفہ ہونا. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، پھر فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، پھر عثمان غنی خلیفہ ہوئے، پھر مولا کائنات حضرت علی خلیفہ ہوئے، بعد میں بھی خلافت کا سلسلہ رہا. تو یہ جو خلافت ہے اور خلیفہ بننا، خلافت اسلامیہ جس کو کہتے ہیں، یہ ہے امامت کبریٰ، بڑی امامت. یہاں امامت صغریٰ مراد ہے، یعنی نماز والی امامت مراد ہے. نماز کے اندر جو ایک امام بنتے ہیں، باقی لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ والی یہاں پر امامت مراد ہے اور اس کو امامت صغریٰ کہا جاتا ہے. آگے سوال یہ کہ نماز کا امام کون بن سکتا ہے اور اس کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب: ہر شخص امام نہیں بن سکتا. چند شرائط تو وہ ہیں جن کا شرعاً پایا جانا لازم ہے، جبکہ بہت سے اوصاف اور کئی خلاف مروت باتوں سے اجتناب منصب امامت کا اولین تقاضا ہے. یعنی شرائط تو بھی یہاں پہ بیان کریں گے. شریعت نے جو امام کے اندر جو شرائط امام کے لیے جو شرائط مقرر فرمائے، وہ شرائط تو پایا جانا ضروری. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری خوبیاں بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، بہت سارے اوصاف بھی ہونے چاہیے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانیت کے خلاف مانی جاتی ہے، مروت کے خلاف مانی جاتی ہے، لوگوں کو جن کی وجہ سے گھن پیدا ہو سکتی ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو، ان چیزوں سے بھی امام کو بچنے کا حکم ہے. تو سب سے پہلے تو شرائط بیان کرتے ہیں جن کا امام کے اندر پایا جانا ضروری ہے. پہلے نمبر پر مسلمان ہونا، امام کا مسلمان ہونا. دوسرے نمبر پر بالغ ہونا. تیسرے نمبر پر عاقل ہونا، عاقل یعنی اس کی عقل کا سلامت ہونا. چوتھے نمبر پر مرد ہونا، کیونکہ کوئی عورت امامت نہیں کرا سکتی. پانچویں نمبر پر اس کی قراءت کا صحیح ہونا، یعنی وہ صحیح طور پر قرآن شریف پڑھنا جانتا ہو، مخرج کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھنا جانتا ہو. اور چھٹے نمبر پر ہے کہ وہ شرعی معذور نہ ہو. شرعی معذور یعنی اس کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی امام نہیں بن سکتا. یعنی اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہے ایک نماز کے وقت میں کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو ایسا شخص بھی امام نہیں بن سکتا. یہ 6 شرائط یہاں پر دیے گئے جن کا امام کے اندر پایا جانا ضروری ہے. آگے یہ سوال ہے کہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ دیکھیں، یہ ساری شرائط اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے، جو 6 شرطیں ابھی بیان کی، تو وہ امام بن سکتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ یہ ایسے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جن کے اندر یہ 6 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو پھر ان میں سے کس کو ہم چنیں گے؟ ان میں سے پھر کس کو امام بنائیں؟ تو سب سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ ہر جماعت میں سب سے زیادہ مستحق امامت وہی ہے جو ان سب سے زیادہ مسائل نماز و طہارت جانتا ہو. ایک جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 6 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اب کیا دیکھا جائے گا؟ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نماز اور طہارت کے مسائل کس کو سب سے زیادہ معلوم ہے، سب سے زیادہ یہ مسائل کون جانتا ہے، تو اس کو امام بنایا جائے گا. اگرچہ اور دیگر مسائل میں بنسبت دوسروں کے کم علم ہو، یعنی نماز اور طہارت کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہے، دوسرے مسائل ہو سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں کم جانتا ہو، لیکن نماز اور طہارت کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ نماز کی بات ہے اور نماز کا تعلق چونکہ طہارت سے، طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے یہاں پر ان دونوں چیزوں کو بنیاد بنایا گیا. تو اگر یہ نماز اور طہارت کے مسائل اگر زیادہ جانتا ہے تو اس کو امام بنایا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ حروف اتنے صحیح ادا کرے کہ نماز میں فساد نہ آنے پائے اور فاسق اور بد مذہب نہ ہو. جو شخص ان صفات کا جامع ہو اس کی امامت افضل ہے. اگرچہ اندھا ہو کہ زیادتی علم کے باعث کراہت نابینائی زائل ہو جاتی ہے، کہ نابینا کو امام بنانا عام حالات میں مکروہ ہے، یعنی اس سے بہتر دوسرا کوئی آدمی موجود ہے تو اس کو امام بنایا جائے گا، لیکن نابینا ہی سب سے بہتر ہے. نابینا ہی اگر سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو پھر اسی کو امام بنایا جائے گا. پھر وہ جو نابینا ہونے کی بنیاد پر جو کراہت آئی تھی وہ کراہت ختم ہو جائے گی. آگے سوال ہے کہ 2 شخص امامت کے اہل ہیں، تو ان میں امامت کے لیے کس کو ترجیح دی جائے؟ 2 شخص ایسے ہیں جن کے پاس علم ہے، تب اس میں کس کو امام بنایا جائے گا؟ جواب کہ 2 شخص جو جامع شرائط امامت، سنی صحیح العقیدہ، فاسق معلن نہ ہو اور قرآن عظیم صحیح مخارج سے پڑھتے ہوں، ان دونوں میں سب سے مقدم وہ ہوگا جو نماز و طہارت کے مسائل کا زیادہ علم رکھتا ہو. پھر اگر اس علم میں بھی وہ دونوں برابر ہوں، یعنی دونوں کو نماز اور طہارت کے مسائل کا علم برابر حاصل ہے، تو جس کی قراءت زیادہ اچھی ہو، دونوں کے مقابلے میں جس کی قراءت قرآن شریف جو زیادہ اچھا پڑھتا ہو اس کو امام بنایا جائے گا. اچھا، اب پھر پڑھنے میں بھی دونوں برابر ہوں، دونوں کی قراءت بھی سیم ہو، تو پھر جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو زیادہ متقی ہو، اس کو امام بنایا جائے گا. اور شبہات سے بھی بچتا ہو، یعنی شبہ والی چیزوں سے، شک والی چیزوں سے بھی بچتا ہو. پھر جو عمر میں بڑا ہو، یعنی یہ دونوں ان ساری خوبیوں میں
یعنی قرات میں بھی دونوں برابر، علم میں بھی دونوں برابر ہیں، پرہیزگاری میں بھی دونوں برابر ہیں، تو پھر کس میں دیکھا جائے گا؟ پھر دیکھا جائے گا جو عمر میں بڑا ہو اس کو امام بنا دیا جائے۔ اب عمر میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر جو خوش خلق ہو یعنی جو اچھی اخلاق والا ہو اس کو امام بنایا جائے۔ پھر جو تہجد کا زیادہ پابند ہو، یعنی اس سے پہلے والی خوبیوں میں دونوں برابر ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ تہجد زیادہ کون پڑھتا ہے، تہجد کا پابند کون ہے، تو اس کو بنایا جائے۔ یہاں تک کہ شرف نسب کا لحاظ نہیں، یہاں تک شرف نسب یعنی خاندان کا لحاظ نہیں، خاندان نہیں دیکھا جائے گا کہ کون بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ان سب باتوں میں برابر ہوں تو اب شرافت نسب سے ترجیح ہوگی، یعنی دونوں علم میں بھی برابر ہیں، قرات میں بھی برابر ہیں، پرہیزگاری میں بھی برابر ہیں، عمر میں بھی برابر ہیں، اچھے اخلاق میں بھی برابر ہیں، تہجد کی پابندی کرنے میں بھی برابر ہے، تو آخر میں جا کر خاندان دیکھا جائے گا کہ اب خاندان کس کا اونچا ہے۔ خاندان کے اعتبار سے اب مان لو وہ دونوں میں سے کوئی ایک سادات ہیں، وہ سید صاحب ہیں، تو پھر ان کو ترجیح دے دی جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ مسجد کا امام مقرر ہو اور اس کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ عالم یا زیادہ علم تجوید والا ہو تو کون امامت کا حقدار ہے؟ یعنی امام مقرر کر دیا، امام رکھ دیا گیا، ہاں وہ جو جس کو امام بنایا ہے اس کے اندر وہ شرطیں پائی جاتی، جو 6 شرطیں بیان کی وہ 6 شرطیں پائی جاتی، لیکن مقتدیوں میں کوئی ایسا آدمی ہے، جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو امام سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب صرف عالم ہے اور مقتدیوں میں کوئی مفتی صاحب بھی موجود ہے، یا مقتدیوں میں کوئی قاری صاحب بھی موجود ہے، یعنی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے قاری صاحب بھی ہیں، تجوید کے بڑے ماہر ہیں، تو ایسی صورت میں کیا امام کو ہٹا دیا جائے گا اور ان صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے رکھ دیا جائے گا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ فرض نمازوں میں قرات کے معاملے میں امام کے لیے سنت کہا گیا، امام مقرر ہے تو وہ بات چل رہی ہے۔ امام معین اگر جامع شرائط امام ہے، یعنی اس کے اندر ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، تو وہی امامت کا حقدار ہے، کیونکہ اس کو مقرر کیا گیا، تو مقرر ہونے کی وجہ سے اس کو اس عہدے پر رکھا گیا ہے، تو اس عہدے پر رکھنے کی وجہ سے اگر ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں تو وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اب اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم والا آ گیا یا اس سے زیادہ تجوید کا جاننے والا آ گیا، وہی امامت کرائے گا، کیونکہ اس کو رکھا گیا، اس کو مقرر کیا گیا نماز پڑھانے کے لیے ہی، تو وہی نماز پڑھائے۔ آگے سوال ہے کہ نماز میں امام کا لمبی قراءت کرنا اور مقتدیوں کا لمبی قراءت کرنے پر باتیں کرنا کیسا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کچھ لمبی قراءت کر دی تو باہر نکل کر باتیں کرنے لگ جاتے، خاص طور پر وہ تراویح میں ایسا ہوتا ہے کہ آج تو بہت ٹائم لے لیا، اور پھر وہ امام صاحب کو بھی، حافظ صاحب کو بھی کبھی تانے دینے لگ جاتے کہ آج تو بہت دیر لگا دی، آج تو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا وغیرہ، وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں، تو اس طرح باتیں کرنا کیسا ہے، یا امام کا اس طرح لمبی قراءت کرنا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ فرض نمازوں میں قراءت کے معاملے میں امام کے لیے سنت یہ ہے کہ اگر مقیم ہونے کی حالت میں نماز کا وقت تنگ نہ ہو، مقیم ہونے کی حالت میں یعنی امام بھی مقیم ہے اور اس کے پیچھے مقتدی بھی مقیم، یعنی کوئی مسافر نہیں ہے، کوئی شرعی مسافر نہیں، کیونکہ مسافر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سفر میں ہوتا ہے، اس کو جانا ہوتا ہے، اس کو گاڑی بھی پکڑنی ہوتی ہے، کبھی اس طرح وہ افراتفری کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ جلدی میں ہوتا ہے، لیکن مقیم جو ہوتا ہے، جو اپنے شہر میں موجود، جو اپنے وطن میں موجود ہے، یا کہیں پر پہنچا 15 دن اس سے زیادہ کا ارادہ کر لیا تو مقیم ہو جاتا ہے، تو مقیم کے ساتھ اس طرح کے افراتفری کے معاملات نہیں ہوتے اور وہ جلد بازی میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے مقیم یہاں پر کہا کہ اگر مقیم ہونے کی حالت میں نماز کا وقت تنگ نہ ہو، یعنی وقت میں بھی بڑی گنجائش ہے، وقت بھی بہت اچھا خاصا باقی ہے، اور جماعت میں بوڑھا، بیمار، ضعیف اور ضروری کام والا کوئی فرد بھی موجود نہ ہو، کیونکہ بوڑھے ہوں گے اور قرات لمبی کی تو وہ پریشان ہوں گے، یا کوئی بیمار آدمی جماعت میں شامل ہو اور قرات لمبی ہوئی تو اس کو تکلیف ہوگی، یا کوئی کمزور آدمی ہے، یا کوئی ضروری کام والا آیا ہے کہ اس کو جلدی نماز پڑھ کے جانا ہے وہ ضروری کام کرنے کے لیے، تو ایسا کوئی بھی فرد موجود نہ ہو تو فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل، طوال مفصل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، سورہ حجرات یہ 26ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہاں سے یہ سورت شروع ہوتی 26ویں پارے میں، تو وہاں سے لے کر سورہ بروج تک والسماء ذات البروج، اس کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے میں جتنی بھی صورتیں 26ویں پارے سے لے کر یہ 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے، وہاں تک جتنی بھی صورتیں وہ طوال مفصل میں آتی ہے، تو پھر یہ صورتیں پڑھیں گے فجر اور ظہر کے اندر۔ اگر یہ جماعت کے اندر ایسے لوگ شامل نہ ہو جو ابھی اس سے پہلے بیان کیے گئے، بوڑھا، بیمار، ضعیف، کمزور اور ضروری کام والا، ایسے لوگ شامل نہ ہو تو پھر یہ لمبی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ ہے سورہ بینہ، تو یہاں تک جو صورتیں ہیں ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے، یہ پڑھی جائیں گی کب؟
عصر اور عشاء کے اندر، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک آخر تک، سورہ بینہ سے لے کر آخر تک جتنی صورتیں ہیں وہ مغرب میں پڑھی جائیں گی، یا پھر فجر اور ظہر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 40 سے لے کر 50 آیتیں پڑھیں، اور عصر اور عشاء میں 15 سے لے کر 20 آیتیں پڑھیں، اور مغرب میں 10 آیتوں کی تلاوت کریں۔ اور اگر نماز میں بوڑھا آدمی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے اور ضروری کام والا کوئی فرد آ گیا ہے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے قراءت میں تخفیف کرنی چاہیے، یعنی قراءت کو ہلکا کرنا چاہیے، اس میں کمی کرنی چاہیے۔ بوڑھا آدمی ہے، کمزور ضعیف آدمی آ گیا یا بیمار آ گیا ہے تو اب اگر قراءت لمبی کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایسی صورت میں قراءت کو مختصر کیا جائے۔ اور عام طور پر نماز پڑھی جاتی تو اس میں ایسے لوگ آ ہی جاتے ہیں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، بوڑھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز میں بوڑھے ہی آگے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو تو کہاں توفیق ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ تھوڑا ماحول بن رہا ہے، نوجوان بھی آنے لگے ہیں، علماء کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، علماء کے بیانات سن کر اب نوجوان طبقہ بھی مسجد کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو صرف بوڑھے لوگ ہی مسجد میں ہوتے تھے، وہ بھی ایسے لوگ جو اپنی ساری ضروریات سے، زندگی کی ضرورت سے فارغ ہوئے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا پروار گیا، شادیاں بچوں کی ہو گئی، سب ہو گیا، تو اب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا بھی جوانی میں معاملہ یہی تھا، وہ مسجدوں کی طرف نہیں آتا تھا۔ تو ایسے حالات ہیں، جبکہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے بوڑھا ہو یا نوجوان ہو یا بالغ بچہ ہو، تو سب پر نماز فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور اس سے ہٹ کر امام کا قرات کرنا برا اور خلاف سنت ہے، یعنی جو طریقہ اوپر بتایا گیا اس طریقے کی رعایت کرے۔ اور اگر نمازیوں میں کوئی بوڑھا یا مریض یا ضروری کام والا ہے جس پر طویل قرات گراں یعنی دشوار گزرتی ہے تو یہ ناجائز و حرام تک بھی پہنچ جائے گا۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں جو سوال پوچھا گیا ہے، اس میں اگر امام سنت کے مطابق قرات کرتا ہے تو مقتدیوں کے امام کے خلاف باتیں کرنے کی اجازت نہیں، وہ لوگ غلط ہیں۔ اور اگر مذکورہ طریقے پر قرات نہیں کرتا بلکہ اس سے ہٹ کر دیگر لمبی صورتیں پڑھتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ قصوروار ہے، اب اس کی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مقتدیوں کو چاہیے کہ پیار و محبت سے اسے سمجھائیں، طعنہ نہ دیں اور امام کی برائی نہ کریں، دوسرا کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ پیار محبت سے امام سے جا کے بات کریں، نہ یہ کہ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں یا طعنہ دینا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس باب میں ابھی اور بہت ساری باتیں باقی ہے کہ عالم اگر فاسق اور بد مذہب ہے یا درست حروف ادا نہیں کر سکتا، عالم ہے اس کے باوجود تلفظ صحیح نہیں، مخرج صحیح ادا نہیں کرتا، تو اگر ایسا عالم امام بن جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر بد مذہب کو امام بنانا کیسا ہے، اور حروف کو درست ادا نہ کرنے والے کو امام بنانا، یا ایک پاؤں سے ایک آدمی مجبور ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، اس کو امام بنانا کیسا، اور بھی امامت کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کو ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔